ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے، پھر 4 مہینے لگے ان کے، تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے، اب تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں۔ تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا، ان کو کون اٹھائے گا؟ تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں۔ تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے کہ محبت دو، لوگوں کو محبت دو، محبت دو۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت تھی۔ اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں، میں نے کوئی جادو کی، صرف محبت۔ لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں۔ میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا۔ تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا۔ شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے۔ میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کروا، اس نے ملاقات کروائی۔ تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ۔ جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ، ٹھیک۔ میں گیا تو وہ سہما ہوا، ٹھیک ہے کہ مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے۔ سہما ہوا تھا۔ تو میرا ایک دور کالج لائف تھا، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا۔ نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر۔ ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا۔ میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں وہ ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے۔ تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ۔ اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق، اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق۔ میں اس کا احسان نہ، مجھے زبردستی لے گیا۔ ہمارے پنجابی کی مثال ہے، خوب پہنو لت لگی اس سیدھا ہو گیا۔ وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے، اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا، مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا۔ تو مجھے تو کبے والی لت پہ گئی۔ تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا۔ اور جب میری کالج لائف میں نے کالج کا بہترین سنگر ہے، اسکول کا بہترین جنید جمشید کیا ہے، جو اس زمانے میں سارا کو ٹھاٹ ہے، میں نے سارا کیا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی۔ تو تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا۔ تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا، اس کی لائن کا علم تھا۔ تو حیران پریشان، جب بات تو ہو رہے تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئی، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئی، کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے۔ وہ آدھا گھنٹہ تو یوں گزر گیا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا کہ ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے، میں کھانے کی ٹیبل پر وہاں جا کے بیٹھ گئے، پھر وہی باتیں شروع ہو گئی۔ جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے، تو پھر میں نے کہا اگر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو۔ میں نے کہا جی ضرور سنائی۔ پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا، اور وہ ایسے کر کے یہاں سے کوئی یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ گئی، ہلا نہیں اپنی جگہ۔ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے۔
جنید جمشید کا کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی. وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے. نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا. میرا آگے کہیں سفر تھا, جماعت میں جا رہے تھے, کراچی سے آگے جانا تھا. تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں, میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ کہا ہاں تمہارے گھر. کیا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہیے تو میرا تو گھر کا کوئی نہیں کھانا کھاتا, کہتے حرام ہے. میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں, میرا گزارا ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. میں رائن میں بیٹھا تھا, ایک شخص آ گیا. کہ وہ مبارک سینما لاہور میں تھا, اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائن. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائن میں کسی کو پیش کی, تو اس نے انکار کر دیا میں نہیں کھاتا, آپ کی کمائی حرام ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے. میں نے اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون. کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کہا چھوٹا سا بزنس ہے. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ چھوٹا موٹا بزنس ہے. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. سینما ہے سینما. میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک. میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے, پہلے ان کی فوٹو آتی تھی, مر گئے تھے وہ, ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا, بعد میں فلم چلتی تھی. وہ جیسے دیکھنے لگا یہ کیا کر رہا ہے. میں نے اسے یوں دوستی لگائی. 4 دن کے بعد دیکھا تو اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا. فتوے دینے میں بڑی جلدی تھا, بدگمان بڑی جلدی ہوتی. کسی میں 100 خوبیاں ہوں, ایک کمی ہو, سر پہ کانٹا کہتے. میں اپنے ڈیرے میں تھا, ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا. تم تبلیغ والے منافق ہو, تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو, یہ کرتے شروع. میرے ڈیرے میں تھا, مجھے بولنا نہیں تھا, میرا مہمان تھا. مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی, کاؤنٹنگ کہا. کاؤنٹنگ کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے, کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا. اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں, ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا, یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو جو میں نے نہیں کہا, آپ سے عرض کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے, کاؤنٹنگ. اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں. 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے, سب کہتے تو پاس ہے, تو پاس ہے, تو پاس ہے. فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا, پاس ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان ہو جاؤ, لیکن ان کا مزاج بن گیا ہے تنقید. یہاں تک ایک نے لو لیا کہ جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی, شب قدر مر گئے. میں کہ اللہ تے کیس کرو وہاں جا کے, اللہ تے مقدمہ کرو. بھائی نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی؟ 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات, اتنا مقدس دن, تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی ہو اس کی موت بھی. لیکن ہماری عادت بن گئی کمیاں پکڑنا, کاؤنٹنگ کرنا, چھلنی کر دینا سینہ. اپنے دھنیے اپنی تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی,
تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار پھر اندھے بن جاؤ گا. مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا. لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو. بیوی خامد کو محبت دے، اظہار کرے. خامد بیوی کو محبت دے، اظہار کرے. میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. اور عورتوں کو ترغیب دی، فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خامد کے لیے میک اپ کرے. کیا خوبصورت زندگی بتائی. ہم عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. محبت تو